سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر کے اقتدار جمانے والے، ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے، نئی پارٹی آئی اور بوڑھے کو سائیڈ میں لگا دیا گیا۔ اب بوڑھوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، 40 سال بیچارے خدمت کرتے رہے اور آج ریٹائرمنٹ کی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی غلامی کی دنیا الگ ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ایک عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی۔ یہاں بوڑھوں کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بوڑھا کہاں کہتے ہیں؟ جوان بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بوڑھے عالم دین کو فیصل بنا کر بٹھاتے ہیں۔ جو زیادہ ہے عمر والا ہو گیا، وہ تجربے والا زیادہ ہو گیا، اس کی عزت بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ یہ عزت پاؤڈر لالی کی عزت نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہوئی عزت ہے۔ حق نے دیکھا ہے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ، عمر 75 سال کی ہو گئی، بڑھاپا تھا، لیکن ایک جگہ انہیں بٹھا دیا جائے اور لاکھوں کو ایک طرف، دنیا لاکھوں کو دیکھنا چھوڑ دے گی، اس ایک مرد قلندر پر دیکھتی رہ جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی۔ وہ حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے حاصل کیا ہوا حسن و جمال ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں یاد رکھو، اسی بات پر میں کہتا ہوں، آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہرچہ دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ اس دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ نبی کے بعد ہے۔ جو بھی رشتہ ناتا ہے، جو بھی تعلق ہے، وہ سب حضور پاک کے بعد ہے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان اسی کا نام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کی دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جب یہ ایمان آ جائے تو میرے عزیزوں، یہ جو آندھیاں چل رہی، یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں، یہ رخ موڑ لیں گے، اس لیے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ مکہ کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ایک کھجور پر پورا دن اکتفا کرنے والے، پیبند لگے کپڑے پہننے والے، وہ رسول پاک کے غلام، لیکن نکلے تھے مکہ سے پیبند لگے کپڑے بغیر چپل کے۔ اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تخت روما کو الٹ دیا تھا، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر، جن کو قیصر اور کسرا کہا جاتا ہے، دونوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تاریخ کی یہ سچائیاں بتاتی کون لوگ تھے وہ؟ خالد بن ولید، سیف اللہ المسلول، 4 لاکھ صلیبیوں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے تھے۔ تو صلیبیوں کے بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ عرب کے بدو، یہ عرب کے دیہاتی لوگ ہم سے لڑنے آئے جو رومن ایمپائر کے فوجی ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، طاقت سے بھرپور ہیں۔ تو خالد بن ولید نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ آپ نے کہا تھا، رومیو، جس طرح تمہارے فوجی شراب پسند کرتے ہیں، ہم وہ فوج لے کر کے آئے ہیں، تمہاری شراب سے زیادہ ہم شہادت پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کے لیے جیتے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ایمان کامل جب آ جائے تو پھر یہ طوفان اور یہ آندھیاں اپنا رخ موڑ لیں گی۔ آج وجہ یہی ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کنی وقار، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے جہاں کہیں تم منہ پھیرو گے، تھوڑا سا بھی ہٹو گے، عزت نکال لی جائے گی، عزت ختم کر دی جائے گی۔ تمہیں جو مرتبہ ملا ہے وہ خیر امت ہونے کا، وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے۔
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت کرتے تھے. تب آپ نے یہ نہیں کہا خطاب کا بیٹا عمر اتنے بڑے خطے پر نگران حکومت کر رہا ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا ہمیں آج جو عزت ملی ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی. وہ فخر یہ کرتے تھے. خالد بن ولید 125 جنگوں میں گئے، ہر جگہ فتح یابی، ہر جگہ فتح. کبھی خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا میرے بازوؤں میں وہ طاقت ہے کہ میں ہر پہلوان کو زیر کر دیتا ہوں، جس جنگ میں جاتا ہوں فتح کے جھنڈے گاڑ دیتا ہوں. نہیں، خالد بن ولید کا ایمان تو یہ تھا کہ ان کے سر پر ایک ٹوپی تھی جس میں حضور کے 3 موئے مبارکہ تھے. وہ فتح کا صحرا انہی موئے مبارک کو دیتے اور کہتے یہ نسبت میرے ساتھ ہے، اس لیے اللہ مجھے ہر جگہ فتح عطا کرتا ہے. انہیں جو عزتیں ملی تھی دنیا میں، جو اقتدار ملا تھا، وہ حضور کی غلامی کی بنیاد پر. اور آج ہمارے پاس جو عزت ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے.